اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیے معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 41۔ آج وہ دور ہے کہ حق کی بات کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ جو انسان بھی حق کی بات کرتا ہے، یہ عام رواج بن چکا ہے کہ اس کو اس کے اگلے پچھلے گناہ یاد کروائے جاتے ہیں، اس کو اپنی موجودہ حالت پر تانے ملتے ہیں، اس کو یہ کہا جاتا ہے پہلے اپنا ایمان درست کرو۔ یہ بہت عام بات ہے۔ آپ اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی انسان میری طرف آتا ہے تو میں اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں، اور اس کو کس طرح سے نوازتا ہوں کہ شاید اس کو اس کے گناہ کی بھی معافی مل جائے، گناہ کے بدلے گناہ بھی نہ ملے۔ اللہ جو بادشاہ ہے، جس کا کل اختیار ہے، ہم انسانوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، ہمارا تو اختیار ہی کوئی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جج کریں، ہم ایک دوسرے کو نیکی کے کام سے روکیں اور اس کو تانے دیں اس کے پچھلے گناہوں کے، جن کو اللہ بادشاہ نے کہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن اسے روکنے والا شیطان ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں۔ تو شیطانی صفت نکالیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تانا اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، اللہ تو خود تانا نہیں دیتا، تو کیوں نہ اس کی سنت پہ عمل کریں۔ وہ ہمارا رب ہے، رحمان ہے، جب وہ بادشاہ معاف کر سکتا ہے تو ہم انسان کیوں نہیں بھول سکتے کسی کے پچھلے گناہ۔ سوچئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔